مفتی صاحب میں یہاں پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اب چونکہ صلح حدیبیہ سے ہم آگے آئے، فتح کا پس منظر کیا تھا؟ کس بات نے مشرکین مکہ کو قائل کیا کہ ہم لڑ ہی نہیں سکتے، ہتھیار ڈال دیا؟ کیونکہ ان کی تو بڑی کثیر تعداد تھی، کس طرح یہ کم ہوتے گئے اور وہاں تعداد میں اضافہ ہوتا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی جنگی حکمت عملی ہوتی تھی، جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی تھی، وہ بہت مضبوط ہوتی تھی۔ آج کل کے معاشرے میں شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت عملی اختیار کرنا، منصوبہ بندی کرنا، اسٹریٹجی بنانا، یہ شاید اسلام سے منافی کوئی چیز ہے، اور بس اگر آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ اگر ٹھیک ہے، تو آپ جس طریقے سے جو کام بھی کر لیں تو آپ کو فتح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو فتح مکہ کے پس منظر میں یہ چیزیں ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ مشرکین حضور علیہ الصلاۃ والسلام 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف، اور جو بنیادی وجہ بنی تھی وہ یہی بنی تھی کہ قریش نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا۔ انہوں نے قبیلہ بنو بکر، ان کے حلیف تھے قریش کے، اور بنو خزاعہ یہ حلیف تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا، اور مشرکین مکہ نے پس پردہ ان کی مدد کی۔ جب ان کی مدد کی، بنو خزاعہ کے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور وہ پورے ایک اشعار میں اپنا ایک دکھ درد رکھا حضور کے سامنے کہ ہم تو آپ کے حلیف ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ہمارے لوگ قتل ہوئے ہیں، کیا آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور یہاں سے وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا قریش کی طرف سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت عملی اپنائی کہ اب ہم نے وہاں جانا ہے، ان پہ حملہ کرنا ہے، یا تو جنگ ہوگی یا فتح ہوگی، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی۔ صحیح۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلا جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ کہ آپ نے اس معاملے کو بالکل مخفی رکھا۔ ایون کہ حدیث میں، روایات میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر روانہ کیا، اور ایک مقام کا تعین کیا کہ وہاں جا کر آپ دیکھیں اگر کفار کا لشکر ہے تو ان سے مقابلہ کر کے آئیں۔ حالانکہ وہاں کوئی کفار کا لشکر نہیں تھا، صرف لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس وقت تو ایسا اور کوئی ارادہ نہیں ہے، حضور کے سارے ارادے صرف یہی ہیں کہ فلاں مقام پر حضرت ابو قتادہ لشکر لے کر جائیں گے، مزید ضرورت ہوگی تو ہم پیچھے سے چلے جائیں گے کمک لے کے۔ اور در حقیقت حضور علیہ السلام وہ گئے حضرت ابو قتادہ، وہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوا، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ حضور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انٹیلیجنس کا پورا ایک سسٹم بنایا تھا، جتنی سرحدیں تھیں سب پہ صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ وہ مشرکین مکہ کی آمد و رفت کو دیکھے، وہ کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سب کا نگران مقرر کیا تھا کہ آپ ان سب کی نگرانی کریں، دیکھیں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے، ایک مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، غالباً مر الزہران اس مقام کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ آگ جلاؤ یہاں پر، لیکن اگر ہم اس طریقے سے آگ جلائیں گے تو وہ سمجھیں گے یہ تو بہت تھوڑے ہیں، لہٰذا بہت فاصلے سے، ایک ساتھی یہاں جلائے تو دوسرا اس سے تھوڑا فاصلے، تاکہ دور سے کوئی دیکھے تو اس کو یہ لگے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اب ظاہر ایک اسٹریٹجی ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترہبون به عدو اللہ، کہ اللہ کے دشمن کو ڈرانا ہے تم نے۔ اب وہ ڈرانے کے لیے آپ کوئی بھی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں، مرعوب کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں، جب پاکستان میں کوئی میزائل کا تجربہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ، جیسے کرونا چل رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں ویکسین ہے نہیں اور میزائلوں کا تجربہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے یہ اعتراض کرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، ویکسین بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس یہ سہولیات بھی سب ہونی چاہیے، لیکن آپ کی دفاعی قوت بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ دشمن کو یہ پتا ہو کہ ویکسین ان کے پاس ہو یا نہ ہو، یہ کورونا سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں ہم سے لڑ سکتے ہیں۔ تو اس لیے دشمن کے دل میں رعب بٹھانا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور انہوں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی، آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دی، یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ قبیلے بنو خزاعہ کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اتنے لوگ تو وہ نہیں ہیں کہ اتنی آگ انہوں نے جلائی ہوئی ہے۔ جب یہ ساری صورتحال ان کے سامنے آئی، انہوں نے دل میں یہ طے کر لیا، یہ ٹھان لی کہ اب ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی کثیر تعداد میں۔ حدیث میں آتا ہے الحرب خدعہ، کہ جنگ تدبیر کا نام ہے۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ جنگ آپ کریں تو آپ تلوار سے یا اسلحے سے کسی کو قتل کریں، آپ کسی تدبیر سے، جائز تدبیر سے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں تو آپ کو شکست دینی چاہیے۔ دوسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر ایک، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے وہ راز افشا نہیں کیا تھا کسی کے سامنے، آپ جب ایک دم ان کے اوپر جا کے پہنچے تو وہ بالکل بے یار و مددگار بے بس ہو گئے کہ اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔
یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کریں. اسی وجہ سے پھر بہت سے لوگ آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تشریف لائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بغیر کسی معاہدے اور بغیر کسی امان کے میرے ہاتھ آ گئے, تو میرے کو تو شریعت اجازت دیتی ہے. حضرت عمر پیدل تھے, حضرت عباس سواری پر تھے, وہ جلدی سے حضور کی خدمت میں پیش ہو گئے. حضرت عباس نے فرمایا میں نے ان کو پناہ دی ہے. حضور نے فرمایا جس کو عباس نے پناہ دی اس کو میں نے پناہ دی, لہٰذا ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد یہ کیا, حضرت ابو سفیان چونکہ قوم کے بڑے تھے, قوم کے سردار تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ ایک الگ حیثیت اور مقام دیا جو حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم. جس آدمی کا جو مرتبہ اس کو اسی طرح ٹریٹ کرو. یہ نہیں کہ ایک عام آدمی ہے اس کو بھی آپ اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, قبیلے کا سردار ہے, ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں. حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جس نے ابو سفیان کے گھر میں آ گیا جو اس کو امان مل گئی, جو مسجد حرام میں چلا گیا اس کو امان مل گئی. حضرت ابو سفیان نے فرمایا اتنے لوگ ہیں کہ وہ میرے گھر میں بھی آ جائیں, مسجد حرام بھی بھر جائے, پھر بھی لوگ بچ جائیں گے. حضور نے فرمایا جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو بھی میری طرف سے امان ہے. اپنے گھروں میں امان دیتی, اپنے گھروں میں, یعنی وہ دشمن جنہوں نے ان کے گھر چھین لیے, ان کو مکہ بدر کر دیا, ان کے گھر چھیننے کے بعد بیچ دیے, اور نہ جانے کیا ظلم و ستم حضور کے صحابہ اور آپ کے غلاموں پر انہوں نے کیے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قدرت اور طاقت ملی تو آپ نے اعلیٰ ظرفی کا اور اپنی وہ اعلیٰ شان اور رحمت للعالمینی کا مظاہرہ کیے کہ اگرچہ کافر ہیں, مجھے نہیں مانتے, لیکن میری امت کے تو ہیں, انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا تھا تو مجھے آج تک. اور اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان غصے پر اس وقت قابو پائے جب آپ کو قدرت ہو. جب آپ کو قدرت نہیں ہے تو آپ تو ظاہر معافی کریں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اصل معافی یہ ہوتی ہے کہ آپ اختیار ہے, آپ غصے کا اس سے بدلہ لے سکتے ہیں, پھر آپ اس کو معاف کر دیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. خوبصورت